السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو توبہ کے متعلق کچھ باتیں بتائیں گے کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہم کس طرح توبہ کریں، توبہ کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کس طرح اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ آج ہم آپ کو یہ پورا طریقہ بتائیں گے۔ ہم سب گنہگار بندے ہیں اور جانے انجانے میں ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم میں بہترین شخص وہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو جائے۔ بہترین شخص، بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر بے انتہا رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے اور جہاں چہرے پر لگ جاتا ہے وہاں جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایسا کرتے تھے کہ جب آپ اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ کی محبت میں آپ روتے تھے تو آپ اپنے آنسوؤں کو اس طرح چہرے پر مل لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہو، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہو، تو جب آپ کے آنسو نکلتے ہیں تو آپ چہرے پر پھیر لیتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب انسان گناہوں کی وجہ سے جب اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے، جب اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کی محبت میں روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں اور آنسو چہرے پر جہاں لگ جاتا ہے وہاں جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کریں گے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اس پیالے میں کیا ہے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیالے میں آپ کی امت کے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو ہے، اور اس پیالے میں وہ آنسو ہے کہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتے ہوئے نکلے ہیں۔ اور اگر اس پیالے کے پانی کو، ان آنسوؤں کو جہنم کی آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ بھی ان سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا کرم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم توبہ کرتے ہوئے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی بھی پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ افضل ہے۔ جب ہم توبہ استغفار کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہم پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اور اس زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، نیت کر لینا، ارادہ کر لینا یہی ہے اصل۔ تو ہم دل سے اور یہ ارادہ کر لیں اور نیت یہ کر لیں کہ میں توبہ کی نماز پڑھتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ جو کروں گا اس کی میں نماز پڑھتا ہوں۔ دل کی نیت، دل سے اصل نام ہے ارادے کا۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، بس یہی کافی ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیے اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ دل لگا کر اللہ سے دعا مانگیے، اللہ کے سامنے روئیے اور گڑ گڑائیے۔ اور شب برات بھی بہت قریب ہے، اس کی رات بھی بہت قریب آنے والی ہے، تو ہم شب برات میں کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شب برات میں اپنے گناہوں پر معافی مانگے۔ اور یہ رات بڑی فضیلت والی ہوتی ہے۔ توبہ استغفار کبھی بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ شب برات کی رات ہمیں مل رہی ہے، تو کیوں نہ اس رات میں ہم صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ سے توبہ مانگیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں،
تو ہم اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا توبہ کروں، میں گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کیجیے، آئندہ اس گناہ سے بچنے کا مکمل عزم کر لیجیے، ارادہ مکمل ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چلو میں توبہ بھی کر رہا ہوں اور کل میں اس گناہ کو بھی کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے، تو توبہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں کی آپ توہین کر رہے ہیں۔ بلکہ سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا مکمل عزم کرے، آئندہ اس گناہ سے بچنے کا مکمل ارادہ کرے، اس کا نام توبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا پسند آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بڑا پسند کرتے ہیں جو اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، جو اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس کلپ کو سب تک شیئر کیجیے۔